بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ نحوست کا اصل سبب اور وجہ کیا ہے؟ زمانۂ جاہلیت میں لوگ بعض دنوں، بعض تاریخوں اور بعض جانوروں یا انسانوں اور جگہوں میں نحوست سمجھتے تھے، خاص کر عورت، گھوڑے اور مکان میں نحوست کا زیادہ اعتقاد رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ اگر نحوست پائی جاتی ہے تو تین چیزوں میں تو سب سے زیادہ ہے: عورت میں، گھوڑے میں، مکان میں۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کی تردید فرمائی ہے۔ نحوست کا جو ایک غلط تصور جو آج کل کی زبانیں میں ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے، ہم سے پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا رہا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں بھی تھا، اور زمانۂ جاہلیت سے پہلے کی امتیں جو گزری ہیں، پہلی امتیں جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ الصلوۃ والسلام، قوم عاد وغیرہ، ان میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا اور غلط تصور تھا۔ بلکہ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف ان کے مخالفین اور ان کے دشمن نحوست کا الزام ان کی طرف لگاتے تھے کہ جو نحوست نعوذ باللہ جو آ چکی ہے، جو مصیبتیں آ چکی ہیں، وہ تمہاری وجہ سے ہے، یعنی نبیوں کو کہتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی صاف نفی فرمائی ہے اور واضح فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نحوست انسان کی اپنی بدعمالی ہے۔ نحوست کا اصل سبب انسان کی اپنی بدعمالیہ، فسق و فجور ہے، اور گناہوں میں جو ہے ڈوبا رہنا ہے، جو آج مختلف طریقوں سے گھر گھر میں ہو رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی نحوست جو ہے دوسروں پر ڈالنا ایسا ہی ہے کہ گناہ تو خود کر رہے ہیں اور اس پہ کچھ نحوست آ رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جو ہے کالا حبشی شخص، اس کو راستے میں ایک شیشہ ملا، آئینہ ملا، اور اس نے وہ اٹھایا، تو اس سے پہلے کبھی اس نے اپنا چہرہ، اپنا منہ دیکھا نہیں تھا شیشے میں۔ اس حبشی نے اس شیشے کو جب اٹھایا اور اس میں اپنا منہ دیکھا تو بہت بدنما اور بدھ محسوس ہوا، ناک بڑی، رنگ کالا وغیرہ۔ تو اس حبشی کو اپنا چہرہ برا معلوم ہوا اور فوراً غصے میں آ کر اس شیشے کو زمین پر مارا اور کہا کہ تو اتنا برا ہے، اتنا بدصورت ہے، اتنا بدنما ہے، اس لیے تو تجھے کسی نے یہاں پہ پھینک رکھا ہے۔ اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس میں آنے والی جو صورت ہے وہ میری اپنی ہے۔ تو جس طرح اس حبشی نے اپنی بدصورتی کو شیشے کی طرف منسوب کیا، اسی طرح دنیا میں لوگ اپنی بدعملی کی نحوست کو دوسری چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خود ان کے بدعمالیوں کی سبب، خود ان کی برائیوں، فسق اور فجور کی سبب جو ہے، جو مصیبتیں، جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ دنوں، مہینوں اور کسی اور اشخاص کی طرف جو ہے منسوب کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ منحوس۔ عبادت میں برکت آتی ہے، گناہ میں نحوست اور بے برکتی آتی ہے۔ منکرین و مخالفین جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، ان کے تو وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ جب سے تیرا منحوس قدم آیا نعوذ باللہ، اور یہ باتیں شروع کی ہیں کہ اللہ کی طرف بلا رہے، ہم پر قحط وغیرہ کی سختیاں پڑتی جاتی ہیں اور گھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ سختیاں برائیاں میری وجہ سے نہیں، تمہاری بدقسمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرارتوں اور بدعمالیوں کے سبب جو ہے مقدر کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے،
قال طائرکم، تمہاری نحوست کا جو سبب ہے وہ عند اللہ، اللہ کے علم میں ہے، بل انتم قوم مسرفون قوم تفتنون، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو کفر کی بدولت عذاب میں مبتلا ہو، اپنے کفر کے بدولت جو عذاب تم پر آ رہے ہیں یہ اسی کا بدلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے مخالفین نے نحوست کو منسوب کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح تردید فرمائی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر ان کو کوئی حالی پیش آتی ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے نحوست بتلاتے ہیں، کوئی بری چیز ان کو پیش آ جاتی ہے بنی اسرائیل میں یا جو ہے قبطیوں میں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست بتلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو ان کی نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کو ابتدائی تنبیہ کے طور پر قحط، خشکسالی وغیرہ معمولی تکالیف اور سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ خواب غفلت سے چوکنے ہو جائے، بیدار ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبرانہ نصیحت کو قبول کرے، مگر وہ ایسے کب تھے، انہوں نے ان تنبیہات ان کی جو ہے کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ پہلے سے زیادہ ڈھیٹ، ہٹ درم اور گستاخ ہو گئے، اور پھر اس کا مصداق بن گئے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، کہ اگر ہم ان کو نیکی کے بدلے کچھ بدل لیتے، برائی کے بدلے میں نیکی اچھا کر دیتے تو ارزانی اور خوشحالی ہو جاتی، تو کہنے لگے کہ دیکھو ہماری خوش قسمتی اور عقل مندی کے لائق تو یہ حالات ہیں، ہم تو اس کے قابل ہیں۔ پھر اگر درمیان میں کسی نہ خوشگوار اور بری حالت سے دوچار ہونا پڑتا تو کہتے کہ یہ سب نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی جو ہے تقدیر اور نحوست سے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ تمہاری نحوست اللہ کے علم میں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ یہ بدبختی اور نحوست کو مقبول بندوں کی طرف، اللہ کی مقبول بندوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں، جبکہ ان کی اس نحوست کا واقعی سبب تو اللہ کے علم میں ہے، اور وہ ان کا ظلم، ستم، بغاوت، شرارت یہ چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں کچھ نحوست کا وقتی سزا اور تنبیہ کے طور پر ان کو پہنچ جانا، باقی ان کے ظلم اور کفر کی اصلی نحوست یعنی پوری سزا تو وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ یعنی اگر کچھ چیزیں ان کو دنیا میں جو ہے معمولی طور پر مل جاتی ہے تو یہ ان کا کچھ حصہ ہوتا ہے، باقی پوری نحوست کی جو سزا ہے وہ تو اللہ کے علم میں وہ محفوظ ہے، وہ دنیا میں یا آخرت میں اپنے وقت پر ان کو پہنچ کر رہے گی، جس کو بھی اکثر جو ہے لوگوں کو خبر نہیں، جس کی ابھی تک لوگوں کو خبر نہیں۔ تو طائر تو پرندے کو ویسے کہا جاتا ہے، الا انما طائرکم عند اللہ، طائر تو پرندوں کو کہے جاتے ہیں، لیکن یہ ہر قسم کی بدفعلی، شگونی اور نیکفعلی وغیرہ کو اللہ رب العزت نے طائر کے لفظ سے جوڑ دیا، کیونکہ عربوں میں یہ ایک رواج تھا کہ کسی اچھے شگون کو، اچھے فعل کو لینے کے لیے اگر وہ کبوتر کو اڑاتے تھے، پرندے کو، تو اگر وہ دائیں چلا جاتا تو کہتے کہ یہ اچھا کام ہے، اگر وہ بائیں چلا جاتا تو کہتے یہ برا کام ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام بدفعلی، تمام بدشگونی، تمام نیک شگونی، ان سب چیزوں کو طائر کا نام دیا۔ الا انما طائرکم، کہ تمہاری نحوست کی اصل سبب وہ اللہ کے علم میں ہے، تو اس وجہ سے اس کو بدفعلی وغیرہ کو جو ہے طائر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں جو نحوست کے متعلق ہے، اور اس وقت کے زمانے میں لوگ اپنے پیغمبروں، اپنے جو ہے مصلحین کو یہ کہتے تھے کہ تم نحوست کے سبب ہو، حالانکہ نحوست ان میں تھی اپنی بدعمالی، اپنا کفر، فسق و فجور۔ اچھا، اگر کوئی بھی دن منحوس ہو تو پھر تو ہفتے کے سارے دن، سب دن منحوس ہو،
کیوں؟ قوم عاد پر تو اللہ رب العزت نے 7 دن اور 8 راتیں جو ہے مسلسل عذاب چلایا، تو ان میں سے تو ایک دن بھی، ہفتے کا ایک دن بھی صحیح نہیں رہا، وہ منحوس رہا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کسی دن، کسی مہینے، کسی وقت میں کسی پر کوئی عذاب آیا ہے تو وہ اس زمانے میں اس امت کے ساتھ خاص تھا، اب وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کا دوام نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اب سارے دن سارے مہینے جو ہے منحوس ہو گئے، تو وہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ لہٰذا کوئی دن بھی منحوس نہیں، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں۔ اگر نحوست ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے اعمال ہے، برے اعمال ہے اور فسق اور فجور ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے، کسی مکان، کسی عورت، کسی جانور، کسی پرندے میں کوئی نحوست نہیں، ٹھیک ہے؟ نحوست جو ہے وہ بدعمالیوں میں ہے، اور ہم ہیں کہ بدعمالیوں کے ساتھ ہم لپٹے رہتے ہیں، چمٹے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نحوست ہے۔ جس چیز کو چھوڑنا چاہیے اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ ہم لپٹے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحوست فلاں سے آ رہی ہیں، فلاں دین سے آ رہی ہیں، فلاں۔ لہٰذا جتنا ہو سکے گناہوں سے احتراز کرنا چاہیے، فسق و فجور سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں بلائیں نازل ہوتی ہے، نحوست آتی ہے، بے برکتیں آتی ہے، لڑائی جھگڑے بنتے ہیں، اور جتنا یہ چیزیں ہم سے دور ہوں گی، ہم ان سے دور ہوں گے، تو انشاءاللہ اتنی برکتیں اور اتنی جو ہے خوشحالی ہمارے پاس آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔